نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرکار مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں رشتے ازدواج میں کس طرح سے منسلک ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پرانی کتابوں میں موجود تھا، آپ کی صفات، آپ کے عادت و اخلاق، اطوار، رفتار، گفتار کے بارے میں، اور پرانی کتابوں میں یہ بھی ذکر تھا کہ اس طرح کے اس حلیے کے نبی اس خاندان میں مکہ کی سرزمین میں تشریف لائیں گے، لہٰذا وہ اس تلاش میں تھے کہ جب وہ آئیں تو کسی طرح سے ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ ایک بار حضرت عبداللہ، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت عبد المطلب کے خاندان، حضرت ہاشم اور حضرت عبد المطلب کے خاندان میں وہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کچھ یہودی ملک شام کی طرف سے آئے اور انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کی جان کے وہ دشمن ہو گئے، اور آپ کو جان سے مارنے کی انہوں نے پوری پلاننگ بنائی اور حملہ کرنا چاہا کہ کچھ سوار ایسے آئے جو ان کو مار بھگایا وہاں سے۔ یہ سارا منظر اس وقت حضرت وہب دیکھ رہے تھے۔ یہ حضرت وہب کون ہے؟ یہ حضرت وہب جو ہیں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونے والے نانا ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے اوپر یہ یہودی حملہ کرنے والے تھے کہ کچھ سوار آئے جن کے چہرے یہاں کے لوگوں کے چہروں سے مختلف تھے، الگ تھے، اور انہوں نے یہاں سے ان کو مار بھگایا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ، حضرت وہب کے دل میں حضرت عبداللہ کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر اپنے گھر والوں سے کیا۔ گھر والے بھی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے چاہا کہ کسی بھی طرح سے حضرت عبداللہ سے اپنی بیٹی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے سے یہ پیغام حضرت عبد المطلب، ہمارے سرکار کے دادا کی خدمت میں بھجوایا۔ حضرت عبد المطلب بھی کچھ ایسی بہو اور ایسی دلہن کی تلاش میں تھے جو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی شایان شان ہوں، کہ جن کی عادتیں اچھی ہوں، جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی رفتار و گفتار اچھی ہو، اور یہ ساری صفتیں اور ساری خوبیاں حضرت وہب کی بیٹی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب نے، سرکار کے دادا نے، اس رشتے کو پسند فرمایا، اور حضرت عبداللہ کا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت خانہ کعبہ کے پاس موجود تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں آپ کو بہت سارا مال دوں گی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ عورت، جس کا نام قتیلہ
یا رقیصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ آپ کے حسن و جمال کو، حضرت عبداللہ کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہو گئی اور کہا کہ میں بہت سارا مال دوں گی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس عورت کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور آپ وہاں سے گھر چلے گئے۔ یہ بھی منقول ہے کہ دوسرے دن ایک اور عورت ملی جو اس سے بھی زیادہ مالدار تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بہت سارا مال دوں گی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ سے کہا، حضرت عبداللہ نے اس سے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کا نکاح جو ہو چکا تھا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شب زفاف بھی منایا۔ زفاف اس عمل کو کہتے ہیں جو پہلی رات میں میاں بیوی کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے جس نے آپ کو مال دے کر اپنے ساتھ نکاح کی درخواست کی تھی، اس عورت نے دوبارہ جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس عورت نے کہا کہ اے عبداللہ، کیا آپ نے نکاح کر لیا اور زفاف منا لیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی منکوحہ سے یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شب زفاف منا لیا ہے، زفاف کا عمل وجود میں آ چکا ہے۔ تو اور چونکہ اس عمل کے ذریعے سے جو نور حضرت ابراہیم، اسماعیل اور پھر حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا، اس رات میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو اس عورت نے اب کی بار جب دیکھا حضرت عبداللہ کو تو یہ کہا کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے اور شب زفاف بھی منا لیا ہے، اب مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ چونکہ وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ میں جلوہ گر تھا، جس کی چمک دمک حضرت عبداللہ کی پیشانی سے ظاہر ہو رہی تھی، جس کی تابانی کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے چہرے مبارک میں حسن و جمال تھا کہ اس حسن و جمال کو دیکھ کر وہاں کی عورتیں آپ کے اوپر فدا ہو رہی تھی۔ اب وہ نور چونکہ حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا، آپ کے شکم میں منتقل ہو چکا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ اب مجھے آپ سے کوئی سروکار اور مطلب نہیں، مجھے تو اس نور کی چاہت تھی جو آپ کی پشت میں تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور، یعنی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نور کی وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک سے حسن و جمال کا اس قدر اظہار ہو رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کی حسین و جمیل عورتیں آپ کے اوپر فدا ہو رہی تھی۔ اور جب وہ نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، چونکہ مجھے جس نور کی چاہت تھی وہ نور دوسرے کے نصیب میں جا چکا ہے، حضرت آمنہ کے شکم میں جا چکا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اپنے خاندان والوں کو کس قدر چمکا رہا تھا۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک جگہ فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس نور نے سب کو چمکایا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس نور کا صدقہ عطا فرمائے اور ہماری نسل میں بھی اللہ تعالی اس نور کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔